اسٹارٹ کر دوں؟ کریں جی اسٹارٹ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج جو میں پریزنٹیشن دینے لگی ہوں یہ میں نے پہلے بھی دی ہے، اور یہ اتنی امپورٹنٹ ہے ہم لوگوں کے لیے اس بات کو سمجھنا اتنا زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اسی وجہ سے پھر میں اس کو دوبارہ بھی دے رہی ہوں. ڈی ایکس این ہیلتھ ویلتھ اینڈ ہیپینس کا پیغام ہے، اور یہ پیغام ہم ہمیشہ سے دیتے آ رہے ہیں. مجھے 8 سال ہو گئے ڈی ایکس این کے ساتھ منسلک، اور میں نے یہی پیغام آگے لوگوں تک پہنچایا ہے. ڈی ایکس این میں آپ کو صحت بھی ملتی ہے، پیسہ بھی ملتا ہے، اور خوشیاں بھی ملتی ہیں. اس لیے آپ جڑے رہیے ڈی ایکس این کے ساتھ. یہ آپ کو بہت سے ایسے معاملات میں سپورٹ کرتی ہے جہاں پر زندگی کے دوسرے شعبے پیچھے رہ جاتے ہیں. آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ہمارے بچے. وی لو اور چلڈرن. ہم اپنے بچوں سے بہت پیار کرتے ہیں، لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ کہیں ہم اپنی مصروفیات کے دوران، کبھی اپنے سوشل سٹریس کے دوران، کبھی اپنے بجٹ کی وجہ سے، کبھی ہم اپنے بچوں کو اگنور تو نہیں کر رہے، کیونکہ آج کل کی لائف جو ہے وہ بڑی پریشان کن ہے. یہاں پر آ کر ہم اپنے بچوں سے دور تو نہیں ہو رہے. تو اس لیے اس ٹاپک کی بہت اہمیت ہے، کیونکہ یہ بچے ہماری قوم کے مستقبل ہیں، اور ان کی حفاظت، ان کی صحت کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے. ہمیں بہت زیادہ اپنے بچوں کو اس وقت فوکس کرنے کی ضرورت ہے. ان کی صحت کا خیال، جو جسمانی بھی ہو اور ذہنی بھی ہو، دونوں طریقوں سے ہو، تو اس صحت کا خیال رکھنے کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہے. لیکن میں دیکھ رہی ہوں کہ ہم لوگوں میں سے بہت سارے ایسے پیرنٹس ہیں جنہیں اپنے بچوں کے بارے میں یہ بھی نہیں معلوم ہوتا کہ آج انہوں نے کتنا پانی پیا، کتنے گلاس پانی کی ان کو ضرورت تھی سارا دن میں، اور انہوں نے کتنا پانی پیا نہیں پتا ہوتا، کیونکہ ہمارا فوکس ان کی طرف سے ہٹا ہوا ہے. تو میری آج کی پریزنٹیشن دینے کا سارا مقصد بھی یہی ہے کہ یہ فوکس واپس بچوں کی طرف لایا جائے، کیونکہ بچے صحت مند ہوں گے تو ہم بھی خوش ہوں گے، بچے بیمار ہوں گے تو ہماری پریشانیوں میں اضافہ ہوگا. تو ہم بچوں کی صحت کے حوالے سے بات کرتے ہوئے سب سے پہلے ان کے لیے ایک دعا کرتے ہیں، اپنی اولاد کے لیے دعا، جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، کہ پروردگار مجھے اکیلا نہ چھوڑنا اور تو سب سے بہتر وارث دینے والا ہے. اب ہم اپنے بچوں کے اندر کیا چیز دیکھتے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے بہت زیادہ ہیلدی ہوں، ایکٹیو ہوں، شارپ ہوں، اوبیڈینٹ ہوں، پڑھائی میں بھی بہت اچھے ہوں، کھیل کود میں بھی اچھے ہوں، ان کا سوشل سرکل بھی اچھا ہو، اور وہ جس طرح سے ہم ان کو ایک ہمارا امیج ہے کہ ہمارے پاس بچے بہت ایکٹیو ہوں، تو وہ اس امیج کے مطابق بالکل اسی طرح سے وہ بچے جو ہیں چل رہے ہوں. اسی لیے ہم کیا کرتے ہیں، ہم ان کو بہت اچھی خوراک پرووائڈ کرتے ہیں تاکہ ان کی صحت اچھی رہے. دودھ لاتے ہیں ان کے لیے، سبزیاں ان کے لیے، پھل، اور اپنے بجٹ سے ہم نکالتے ہیں اپنے بچوں کی فرمائش پہ کہ ہم نے ان کو اچھی خوراک پہنچانی ہے. ایسا ہی ہے نا، کیونکہ ہم اپنے بچوں سے بہت پیار کرتے ہیں، اور پھر جو چیز وہ مانگتے ہیں ہم ان کو پرووائڈ کرتے ہیں. وہ جنک فوڈ کھانا چاہیں، وہ کولڈ ڈرنکس لینا چاہیں، ہم ان کو دیتے ہیں، کیونکہ ہم اپنے بچوں سے بہت پیار کرتے ہیں. اسی طرح جب وہ ہم سے گیجٹس مانگتے ہیں، موبائل ٹیب مانگتے ہیں، اور ان کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ دوسرے میرے دوستوں کے پاس بھی ہے، میرے کزنس کے پاس بھی ہے، تو مجھے بھی دیا جائے، ہم وہ پرووائڈ کرتے ہیں، ان کو دیتے ہیں لا کے ارینج کر کے، کیونکہ ہم ان سے پیار کرتے ہیں. تو میں یہ پوچھ رہی ہوں، کیا یہ ان کے لیے اچھا ہے اس طرح سے ان کو پیار کرنا؟ چلیں، ان کی خواہش ہے، پیرنٹس نے پورا کرنا ہے، دینا ہے ان کو، تو اس لیے ہم ان کو یہ چیزیں بھی پرووائڈ کر دیتے ہیں جب وہ مانگتے ہیں. پھر جب ان کی پڑھائی کا معاملہ آتا ہے تو ہم بہترین اسکول ان کے لیے سلیکٹ کرتے ہیں، اچھے سے اچھا اسکول، چاہے وہ ہمارے بجٹ میں ہو یا نہ ہو، لیکن ہمیں اپنے بچوں سے پیار ہے، اس لیے ہم ان کے لیے بہت اچھا اسکول دیکھتے ہیں، اور اس میں ہم ان کو داخل کراتے ہیں، اور چھوٹی سی ایج سے ہی ہم ان کو وہاں پر بھیجنا شروع کر دیتے ہیں. اب یہ سب چیزیں تو ہم نے ان کو پرووائڈ کی، جیسے انہوں نے کھانے کو مانگا ان کو دیا،
جیسا انہوں نے کھیلنے کو مانگا ہم نے ان کو دیا، جیسا انہوں نے پڑھنے کو کہا ویسا ہم نے ان کے لیے انتظام کیا. لیکن جب ہم سروے کرتے ہیں تو پھر اس میں ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ بہت زیادہ بیمار رہنا شروع ہو گئے. ہمارے بچے جو ہیں وہ کمزور ہوتے جا رہے ہیں، پیل ہوتے جا رہے ہیں، ان کے اندر وہ شارپنیس نہیں ہے، وہ ایکٹیو نہیں ہیں، ان میں غصہ چڑچڑاپن بہت زیادہ پایا جا رہا ہے. ان کے اندر جب کوئی بات سمجھائی جائے تو ریئیکشن آتا ہے. وہ صرف اپنی بات منوانا چاہتے ہیں، ہماری بات کو سمجھنا نہیں چاہتے. جب کھانے پینے کا معاملہ ہو تو مائیں پیچھے پیچھے کھانا لے کے بھاگ رہی ہوتی ہیں اور بچے جو ہیں وہ آگے آگے جا رہے ہوتے ہیں. انہیں کھانے سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، زبردستی ڈانٹ ڈانٹ کے ان کو کھانا کھلایا جا رہا ہوتا ہے. بھوک ہی نہیں ہے، ایپیٹائٹ نہیں ہے، انرجی ان کے اندر نہیں ہے، ان کا امیون سسٹم پور ہے. اور جب پڑھنے کی بات آتی ہے تو تھوڑا سا پڑھنے کے بعد وہ تھک جاتے ہیں، یا کچھ یاد کرنے کے بعد تھوڑا ٹائم گزرنے کے بعد وہ اس کو بھول بھی جاتے ہیں. ہم نے تو ان کو سب کچھ پرووائڈ کیا، تو پھر یہ کیوں؟ وائی؟ پھر اس طرح کی سچویشن کیوں ہے کہ جب سروے کیا جاتا ہے تو 100 میں سے 80 بچے جو ہیں وہ ہمیں اسی طرح کے سچویشن کے شکار نظر آتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جو ان کو خوراک دے رہے ہیں وہ انہیلدی ہے، وہ اچھی فوڈ نہیں ہے. جو چکن ہم ان کو کھلا رہے ہیں وہ 20 دن میں تیار ہو جاتا ہے، اسٹیرائڈز کے ذریعے اس کو تیار کیا جا رہا ہے، اس کا ویٹ بڑھا دیا جاتا ہے، اور اس چکن میں خود کھڑا ہونے کی طاقت نہیں ہوتی، تو وہ بچوں کو کیا کھڑا کرے گا؟ اسی طرح جو دودھ ہم ان کو پلا رہے ہیں وہ بھینسوں کو ٹیکے لگا کے نکالا جا رہا ہے. زیادہ سے زیادہ دودھ حاصل کرنے کے لیے ان کو سوماٹیک اور بوسٹن کے انجیکشنز لگا دیے جاتے ہیں. اب یہ انجیکشنز دودھ تو زیادہ مقدار میں لے لیتے ہیں لیکن اس کی کوالٹی خراب ہو جاتی ہے. جب یہی ہارمونز والا دودھ بچے پیتے ہیں تو ان کے اپنے ہارمونز ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، یا تو بچے سلو ہو جاتے ہیں، سست ہو جاتے ہیں، یا موٹاپے کا شکار ہو جاتے ہیں، یا ذہنی طور پر ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. اسی طرح پانی بھی ان کا صاف نہیں ہے، آلودہ ہے. اچھے اچھے برانڈ کی بوتلیں بھی جو پانی کی جب چیک کروائی جاتی ہیں تو اس میں بھی کیمیکل، کاربن اور دوسرے ایسے مضر اجزاء نکل آتے ہیں جو بچوں کی صحت کے لیے اچھے نہیں. ہمارے ایئر پولوشن بھی بہت زیادہ افیکٹ کر رہی ہے، کیونکہ اب بچے باہر بھی اگر کھیلنے جائیں تو اب ایسے حالات نہیں کہ بچوں کو باہر جو ہے وہ نکالا جائے. تو اس طرح کی خوراک جو ان کو مل رہی ہے یہ سب سے بڑا ایک ریزن ہے کہ یہ فوڈ ان کے لیے ہیلدی ہونے کی بجائے ان کو کہیں نہ کہیں نقصان پہنچا رہی ہے. اس کو بھی ہمیں فوکس کرنے کی ضرورت ہے. ایک ریزن ان کی ہیکٹک اسکول لائف ہے، ان کے وزن سے زیادہ بھاری ان کا بیگ ہے. اب جب بچے یہ اتنا وزنی بیگ اٹھا کے صبح صبح لے کے جاتے ہیں، لے کے آتے ہیں، تو ان کی جو ریڑھ کی ہڈی ہے جو گرو کر رہی ہے، جس میں کیلشیم کی بھی مقدار کم ہے، اب جب وہ گرو کر رہی ہے اس کے اوپر ویٹ اتنا زیادہ پڑے گا تو اسکولیوسس کا وہ شکار ہو جاتے ہیں. اس طرح ہر پیرنٹس کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کا بچہ جو ہے وہ سب سے آگے آئے، ایگزامس میں سب سے اچھے نمبر لے. تو ہر بچہ ایک لیول پہ نہیں آ سکتا، مینٹل لیول ہر بچے کا ڈفرینٹ ہوتا ہے، لیکن جب اس کو پریشرائز کیا جا رہا ہوتا ہے وہ مینٹل سٹریس کا شکار ہو جاتا ہے. اسی طرح اسکول، ٹیوشن، کلاس، ہر جگہ سے ڈانٹ پڑنا اور بچے کی ٹف اسکول لائف، تو یہ اس کو ایک سٹریس کے اندر لے جاتی ہے. پھر ایک اور اہم وجہ بچوں کی صحت کے خراب ہونے کی، یہ ہارمفل الیکٹرو میگنیٹک ویوز جو بچوں کے چاروں طرف موجود ہیں. اس میں ایکس ریز بھی ہیں، اس میں گیما ریز بھی ہیں، اس میں ریڈیشنز بھی ہیں، اور اس میں یہ الٹرا وائلٹ ریزز بھی ہیں، اور مائکرو ویوز بھی ہیں، ریڈیو ویوز بھی ہیں. اتنی طرح کی ویوز جب بچوں کو چاروں طرف سے گھیر لیتی ہیں تو وہ کس طرح گرو کریں گے؟ اب یہ موبائل سگنلز 3 کلو میگا ہرٹ سے لے کے 300 گیگا ہرٹز تک چلے گئے ہیں. تو اتنی ہیوی ریز جب ہر وقت ان کے ساتھ رہیں گی تو ان کی گروتھ کیسے ہوگی؟ یہ وجوہات ہیں جن کو ہم نے اگنور کیا ہوا ہے. ہمیں ان وجوہات میں سے
باہر نکلنا ہے. اور پھر ان کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ان کی جو ہے بیڈ افیکٹس، جب یہ ویوز زیادہ ہو جاتی ہیں اور موبائل کا استعمال بچوں کے اندر زیادہ ہو جاتا ہے، تو پھر یہ بیڈ افیکٹس لے کر بچوں کے اندر آ جاتی ہیں، جس سے سب سے زیادہ وین پرابلمس جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں. بچوں کی برین ایکٹیویٹی ڈسٹرب ہو جاتی ہے، ان کا جو اکیڈیمک پرفارمنس ہے وہ سلو ہو جاتی ہے، ان کو میڈیکل ایشو، مینٹل ہیلتھ ایشوز آنا شروع ہو جاتے ہیں. اور چھوٹے سے بچے کو آج جو فون دے دیا جاتا ہے، ایون کہ میں نے یہ دیکھا، میرے کزن کا بیٹا ہے جو ابھی صرف 4 منتھس کا ہے، لیکن وہ اپنا سیریلک بھی نہیں کھاتا جب تک اس کے سامنے موبائل کارٹونز لگا کے نہ رکھے جائیں. وہ موبائل پہ کارٹونز دیکھتا ہے تو وہ اپنا سیریلک کھاتا ہے. یعنی ہم نے اتنی چھوٹی ایج سے بچوں کو اپنے موبائل کا یوز ٹو کر دیا. اگر آپ دیکھیں ہماری جو نانی دادی تھی، جس وقت یہ فون نہیں تھے، اس وقت بھی تو بچے کھاتے تھے. اب یہ ساری ہم نے اپنی آسانیاں دیکھ لی ہیں، یہ بچوں کی ڈیمانڈس بعد میں بنی ہیں، یہ ہم نے اپنی آسانیاں پہلے دیکھ لی ہیں اور ہم نے بچوں کی ہیلتھ کو اگنور کر دیا اپنا ٹائم بچانے کے لیے، اپنی آسانی پیدا کرنے کے لیے ان کے ہاتھوں میں موبائلز دے دیے، اور بغیر سوچے سمجھے، بغیر ٹائم کو دیکھے ہوئے. جب ہم نے سروے کے مطابق یہ دیکھا کہ 6 میں سے صرف 1 پیرنٹس ہوتے ہیں جن کو یہ پتا ہوتا ہے کہ ہمارا بچہ یہ جو گیجٹس یوز کر رہا ہے اس میں کیا چیز دیکھ رہا ہے. باقی 5 پیرنٹس تو دیکھ کے ان کو یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ سارا دن بچے نے بیچ میں کیا دیکھا ہے اور کتنے اس نے اینگل سے دیکھا ہے اور اس نے کتنے قریب کر کے اپنے آنکھوں کے دیکھا. ہم لوگ یہ بھی نہیں دیکھ رہے ہوتے. تو ہمیں اگر اپنے بچوں سے پیار ہے تو پھر یہ کیسا پیار ہے کہ ہم اتنے لاپرواہ ہوئے ہیں بچوں کی ہیلتھ سے. ان کے آئی سائٹ کی کمزوری ان کے لیے ساری زندگی کا مسئلہ بن سکتی ہے. اگر ہم نے اپنے بچوں کے اوپر بروقت توجہ نہیں کی تو پھر ہم بہت بڑے مسائل کا شکار ہو سکتے ہیں. تو اب اس کا سلوشن کیا ہے؟ کیونکہ بچے نہ تو دودھ پینا چھوڑ سکتے ہیں، نہ ہی ہم ان کی ساری خوراک بند کر سکتے ہیں، نہ ہی ہم ان سے موبائل واپس لے سکتے ہیں، نہ ہی ہم ان سے جو ہے اپنی مرضی کے مطابق سارا کام کروا سکتے. ظاہر ہے بچے ہیں، انہوں نے اپنی مرضی کے مطابق چلنا ہے، اپنی مرضی کے مطابق سارا کام کرنا ہے. تو پھر اس کا سلوشن کیا ہے؟ اس کے سلوشن کے لیے آپ کو ایک طرف توجہ کرنی پڑے گی کہ آپ نے جو ان کو خوراک دینی ہے وہی ان کی دوا ہو، اور جو ان کی دوا ہے وہی ان کی خوراک بھی ہو. Let your food be your medicine and your medicine be your food. تبھی یہ بچے واپس صحت کی طرف آ سکتے ہیں. اور ان کی صحت کو بحال کرنے کے لیے 4 پلرز کے اوپر بہت زیادہ فوکس کرنا پڑے گا. یہ 4 پلر اگر ٹھیک ہو گئے تو آپ کے بچے ویلنس کی طرف چلے جائیں گے. اگر یہ 4 پلر آپ کے ٹھیک نہیں ہیں تو پھر آپ کے بچے آپ کے لیے پرابلم کا شکار رہیں گے اور وہ کبھی بھی صحت مند نہیں ہوں گے، اور وہ پھر اسی طرح ان کو اینٹی بائیوٹک پہ رکھنا پڑے گا یا آپ کو بار بار میڈیسن کی طرف جانا پڑے گا. تو یہ 4 پلرز جو ویلنس کے ہیں وہ کیا ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ باڈی کی جو پی ایچ ہے وہ بیلنس ہو، بچے کی پی ایچ باڈی کی بیلنس ہو. پی ایچ جو ہے وہ 5 سے لے کے 7 کے درمیان میں ہونی چاہیے. اس سے نیچے ہوگی تو ایسیڈک ہوگی، اس سے اوپر ہوگی تو الکلائن ہوگی. امپروو یور بلڈ سرکولیشن. بچے کی جو بلڈ سرکولیشن ہے وہ بہت اچھے طریقے سے ہونی چاہیے، اس میں کوئی کلاٹنگ نہ ہو، کولیسٹرول وغیرہ زیادہ نہ ہو رہے ہوں. بچے کی جو سرکولیشن ہے، اس کی ایکسرسائز کی ٹائمنگ، اس کی جو ہے پانی پینے کی ڈیوریشن، یہ ساری چیزیں ٹائملی ہونی چاہیے تاکہ اس کی بلڈ کی سرکولیشن امپروو کرتی رہے. اس کا جو آکسیجن لیول ہے باڈی کے اندر وہ بھی اس کا مینٹین ہونا چاہیے، اور اس کا امیون سسٹم جو ہے وہ بڑا بہترین ہونا چاہیے. اب یہ 4 چیزیں باڈی کے اندر ہوں گی تو آپ کا بچہ جو ہے وہ بیمار نہیں ہوگا، اور وہ پڑھائی میں بھی آگے جائے گا اور زندگی کے باقی کاموں میں بھی آپ کو بہت اچھی پروگرس شو کرے گا. اب یہ سب کیسے ممکن ہے؟ یہ سب کیسے کریں؟ مطلب یہ اتنا اب کہنے کو تو یہ بڑی 4 باتیں بڑی آسان سی لگتی ہیں، لیکن جب ان کے اوپر عمل کریں
تو امیون سسٹم بوسٹ کرنا ہے بچے کا، اس کا امیون سسٹم بڑھانا ہے، اس کے اندر آکسیجن بڑھانا ہے، تو ہاؤ از اٹ پاسبل، اس کو کس طرح کیا جائے؟ تو میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ بیسٹ فوڈ کی طرف جائیں جو تمام دنیا میں مانی جا رہی ہے، جو بچوں کے لیے بہترین غذا ہے، کوکوزی اینڈ اسپائرولینا۔ اسپائرولینا اور کوکوزی اتنی بہترین فوڈ ہیں آپ کے بچے کے لیے، یہ ان کی گروتھ کے لیے اور آپ کے ان تمام مسائل کا بہت اچھے سے حل کر دیں گی۔ اب ہم تھوڑی سی ان کی ڈیٹیلز میں جائیں گے کہ کوکوزی کیا ہے۔ کوکوزی کوکوا بین سے بنا ہوا ایک پاؤڈر ہے جس میں تھوڑا سا ونیلا فلیور شامل ہے اور گینوڈرما اسٹریکٹ ہے۔ گینوڈرما مشروم ہے، گینوڈرما کنگ آف ہرب کے نام سے جانا جاتا ہے۔ گینوڈرما مشروم ایک بہترین سپلیمنٹ کے طور پر کام کرتا ہے۔ جب یہ باڈی کے اندر جاتا ہے تو یہ اس کی ہائٹ، اس کی جرمز، ان ساری چیزوں کے اوپر کنٹرول لے لیتا ہے۔ اس کے اندر 400 ایکٹیو ایلیمنٹس پائے جاتے ہیں۔ یہ 400 ایکٹیو ایلیمنٹس ایک شیلڈ کی طرح پروٹیکٹ کرتے ہیں باڈی کو، اور یہ جتنے وائی فائی کے سگنلز اور جتنے بھی ریزز ہیں جو بچے کے راؤنڈ ہوتی ہیں، یہ وہاں سے اس کو پروٹیکٹ کر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کی پراپرٹیز جو ہیں وہ بہت یونیک اور پاورفل ہیں، اور یہ چاکلیٹ ڈرنک کی صورت میں اویلیبل ہے۔ یہ جو ہے بچے کے سیلز کو ریجنریٹ کرتا ہے، اس کی گروتھ میں اس کی مدد کرتا ہے، اس کو آگے بڑھنے میں مدد کرتا ہے، اس کی ہیلتھ کے لیے بہترین ہے، اور سب سے اچھی بات یہ ڈیٹاکسیفائر ہے۔ آگے اس کی ڈیٹیلز بھی جانیں گے۔ اس کی نیوٹریشن ویلیو کو پہلے دیکھ لیتے ہیں۔ کوکوزی میں فیٹس جو ہے 54% جو ہے وہ فیٹس پایا جاتا ہے، اور یہ کوکوا بٹر کی طرح اس میں شامل ہوتا ہے۔ اس میں 10 سے 15% پروٹین ہے، اور منرلز ہیں۔ منرلز میں زنک، کاپر، پوٹاشیم، میگنیشیم، آئرن، کیلشیم، سلفر، یہ تمام جو منرلز ہیں یہ اس کے اندر پائے جاتے ہیں۔ وٹامنس میں وٹامن اے، B1، B2، B3، C، E، یہ سارے وائٹامنس جو ہیں یہ اس میں پائے جاتے ہیں۔ کاربوہائیڈریٹس بھی 31% ہوتے ہیں جو بچوں کے لیے بے حد ضروری ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور انگریڈینٹ اس کوکوزی کے اندر پایا جاتا ہے، پولیفینولز۔ یہ پولیفینولز بچوں کو کینسر سے بچاتا ہے، اور یہ اینٹی انفلمیٹری ہے، یعنی بچوں کے اندر کہیں پہ اگر کوئی چوٹ لگتی ہے، انفیکشنز پھیلتے ہیں تو یہ اس کو پھیلنے سے روک دیتا ہے، بچوں کو بیمار نہیں ہونے دیتا، اور مختلف قسم کی الرجیز سے بچے کو بچا لیتا ہے۔ دوسرے سپلیمنٹ جو مارکیٹ میں ملتے ہیں ان میں یہ ویلیوز نہیں پائی جاتی۔ اور دوسرے جو سپلیمنٹس ہیں، ایک اور یہاں پہ میں بات بتاؤں، کیونکہ مجھ سے اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم انشور پلا رہے ہیں بچوں کو تو ہمیں کوکوزی دینے کی کیا ضرورت ہے؟ بالکل، انشور بھی ملٹی وٹامن ہے، تو میں ان کو یہ کہتی ہوں کہ انشور بھی ملٹی وٹامن ہے، کوکوزی بھی ملٹی وٹامن ہے، لیکن کوکوزی ڈیٹاکسیفیکیشن کر رہا ہے باڈی کی، انشور نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے، کوئی بھی دوسرا سپلیمنٹ جو ہے جو صرف ملٹی وٹامن ہے وہ ڈیٹاکسیفائر نہیں ہے، اور یہاں پر مشروم کے شامل ہونے کی وجہ سے کوکوزی ڈیٹاکسیفیکیشن کر رہا ہے۔ بچہ جو فاسد مادہ اپنے اندر لے کے جا رہا ہے، ہاتھ دھوئے بغیر جو کچھ کھانا وہ اندر کھا لیتا ہے، یا جو جراثیم وہ باہر سے لے کے کھا لیتا ہے، تو وہ جراثیم جو ہے ساتھ کے ساتھ ڈیٹاکسیفائی ہو جاتے ہیں، اور بچہ جو ہے اپنی ہیلتھ کے اوپر واپس آ جاتا ہے۔ تو اس لیے کوکوزی کا نعم البدل کوئی دوسری چیز نہیں ہے، اور یہ ایک بہترین غذا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں، مشروم کے بارے میں، گینوڈرما کے بارے میں پب میڈ پہ بے حد ریسرچ موجود ہے جو یہ بتا رہی ہے کہ یہ ایک بہترین فوڈ ہے جو بچوں کے لیے اور بچوں کی ڈیٹاکسیفیکیشن کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد ہم دوسری فوڈ کے بارے میں بات کریں گے، اسپائرولینا۔ اسپائرولینا جو ہے وہ سائنو بیکٹیریم بلو گرین الجی سے تعلق رکھتی ہے۔ اب اسپائرولینا سنگل سیل کی صورت میں بھی ہمیں ملتی ہے اور بہت بڑے جائنٹس کی صورت میں بھی ملتی ہے۔ یہ ایک بہترین اینٹی آکسیڈنٹ ہے اور امیون بوسٹر ہے بچوں کا، اور بہترین ڈائٹری سپلیمنٹ ہے۔ اب اس کو امیون بوسٹر اور بیسٹ اینٹی آکسیڈنٹ ہم نہیں کہہ رہے، دنیا کہہ رہی ہے، UN کہہ رہا ہے۔ UN نے اس کو 1974 میں کانفرنس میں بتا دیا تھا کہ دی بیسٹ فوڈ فار دا فیوچر۔
اسپائرولینا. اسپائرولینا دنیا کی بہترین، مستقبل کی بہترین غذا ہے. اسی طرح WHO نے بھی اسپائرولینا کو ایک بڑی انٹرسٹنگ فوڈ اور ملٹیپل ریزن میں استعمال ہونے والی فوڈ بتایا. اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے بتایا WHO نے کہ اس میں رچ آئرن ہے اور بہت زیادہ پروٹین ہے جو کہ بچوں کو بغیر کسی رسک کے کھلائی جا سکتی ہے. اس لیے اس نے اس کو بھی بیسٹ فوڈ جو ہے وہ کنسیڈر کیا. ناسا نے بھی اپنے جتنے بھی پروگرامز ہیں ان کے، اس کے لیے اس نے اپنے 1980 سے لے کے 90s میں بھی اس نے اس فوڈ کو جو ہے پرائمری فوڈ کے طور پر کلٹیویٹ بھی کیا اور لانگ ٹرم اسپیس مشنز کے لیے بھی اس کو استعمال کرنے کی اجازت دی. اس طرح یہ دنیا کے بڑے ادارے بھی اسپائرولینا کی ویلیو کو مانتے ہیں. اب اسپائرولینا کے کمپوزیشن میں اگر ہم جائیں تو اس میں 18 ایسینشیل امائنو ایسڈز پائے جاتے ہیں. آپ کے باڈی کو ڈیولپ ہونے کے لیے پروٹین کی اور امائنو ایسڈز کی ضرورت بہت زیادہ ہوتی ہے. تمام دنیا میں 22 تقریباً جو ہے امائنو ایسڈز جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں جو مختلف فوڈز میں ہوتے ہیں، مختلف سبزیوں میں ہوتے ہیں. اگر آپ ان ساری فوڈز اور سبزیوں سے امائنو ایسڈز کو یا گوشت سے، انڈے سے، آپ ان چیزوں سے اکٹھا کرنا شروع کریں اپنی خوراک سے، تو بہت ساری خوراک آپ کو چاہیے. لیکن یہاں پر اگر آپ صرف اسپائرولینا یوز کرتے ہیں تو 18 ایسینشیل امائنو ایسڈز آپ کے اندر چلے جاتے ہیں. اسی طرح کاربوہائیڈریٹس کی بھی بہت اچھی مقدار آپ کو مل جاتی ہے جو آپ کے لیے ضروری ہے. فیٹس میں بھی GLA جو کہ برین کے ڈیولپمنٹ کے لیے بہت اچھی پروٹین ہے اور آپ کے جوائنٹس کے لیے بہت اچھی پروٹین ہے. وٹامن B1، B3، B6، B12 اور آئرن، میگنیشیم، یہ ساری چیزیں اسپائرولینا کے اندر ایک بہت اچھی مقدار میں ہیں. اس کے علاوہ اس میں کلوروفل بھی ہے اور بیٹا کیروٹین بھی ہے. بیٹا کیروٹین بالوں کے لیے، آنکھوں کے لیے اور آپ کی جلد کے لیے بہت بہترین کام کرتی ہے. بیٹا کیروٹین جو ہے یہ بہت ریئر جوز ہے جو ہر غذا میں نہیں پایا جاتا. اب 1 گرام جو ویلیو ہے اسپائرولینا کی، وہ اتنا سارا فوڈ ملائیں تو 1 گرام اسپائرولینا کی ویلیو میں آتا ہے. اب اتنا سارا فوڈ جو ہے وہ ایک بچہ نہیں کھا سکتا. آپ اس کو پورا دن بھی لگے رہے تو وہ 300 گرام چکن اور 300 گرام ملک اور 150 گرام پوٹیٹو اور اس طرح سے بنانا، ٹمیٹو اور ہاف پیس بریڈ اور کیبیج اور اتنی ساری چیزیں، فش بھی، تو یہ اتنی ساری چیزیں ایک بچہ ایک ٹائم میں نہیں کھا سکتا. لیکن اگر آپ اس کو 1 گرام اسپائرولینا کھلا دیتے ہیں تو اتنی نیوٹریشن ویلیو باڈی کے اندر اس کے چلی جاتی ہے. تو یعنی فوڈ کے حوالے سے جب آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ نے بچے کو ایک خالص غذا متعارف کرا دی جو اس کو کنسٹرکٹ کرے گی، اس کی گروتھ میں اس کی ہیلپ کرے گی، اور اس میں کوئی بھی پوائزن جو ہے وہ موجود نہیں. اب ہم ہیلتھ بینیفٹ دیکھتے ہیں اسپائرولینا کے کہ اس سے ہمیں کیا ہیلتھ بینیفٹ جو ہیں وہ مل رہے ہیں. ایک تو سب سے اچھی بات یہ کہ اس سے ہمیں فیٹس مل رہی ہے لیکن کولیسٹرول نہیں مل رہا. اس کو کھانے سے کولیسٹرول لیول جو ہیں وہ آپ کے لو ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ کے جو باڈی کے فنکشنز ہیں وہ بہت اچھے ہو جاتے ہیں. باڈی میں آکسیجن کی سپلائی جو ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے. بلڈ سیلز کی جو لائف سپان ہے وہ ان کا بڑھ جاتا ہے. اسی طرح ان کا امیون سسٹم جو ہے بچوں کا وہ اسٹرینتھ ہو جاتا ہے، اسٹرینتھن ہو جاتا ہے، اور اس کا امیون سسٹم جو ہے بوسٹ کرتا جاتا ہے بچوں کا. یعنی وہی 4 پلر جن کی ہم بات کر رہے تھے کہ بچوں کے اندر یہ 4 پلر جو ہے وہ مضبوط ہونے چاہیے، یہ چاروں پلر کی جو کوالٹیز ہیں وہ اسپائرولینا پوری کر رہی ہے. تو اس کو اسپائرولینا کو بچوں کی غذا میں لازمی شامل ہونا چاہیے اور ان کی غذا کا حصہ جو ہے اس کو بننا چاہیے. جب ہم صبح اسپائرولینا اور کوکوزی بچے کو دے دیتے ہیں تو وہ بچے جو صبح صبح ناشتہ نہیں کرتے اور اٹھ کے ایسے اسکول جانے کی کرتے ہیں یا باہر کھیلنے کی کرتے ہیں اور آدھا دن گزار دیتے ہیں کھائے پیے بغیر، اگر آپ ان کو صبح صبح اسپائرولینا کا 2 ٹیبلٹ اسپائرولینا اور کوکوزی کا 1 گلاس پلا دیتے ہیں تو آپ نے ان کے بریک فاسٹ کی کمی کو پورا کر دیا. اب ان کے لیے پورے دن کی اتنی انرجی ان کے باڈی کے اندر چلی گئی جتنا ایک ٹیبل بھر کے کھانا ان کو ملنا چاہیے تھا. اس کے ساتھ ساتھ ان کے برین کی ڈیولپمنٹ بھی ہو گئی، فزیکلی بھی ایکٹیو ہو گئے اور مینٹلی طور پر بھی وہ الرٹ ہو گئے. اسپائرولینا جو ہے وہ ہیلتھ کے ساتھ ساتھ
آئی سائٹ کے اوپر بھی بڑا زبردست کام کرتی ہے اور آئی سائٹ کو مینٹین کرتی ہے. ابھی یہاں پر میرے پاس ایک پیشنٹ آتا تھا, اس کی آئی سائٹ, وہ 10 سال کا بچہ ہے اور اس کی آئی سائٹ 9 کے اوپر ہے. 9 نمبر کا اس کو گلاسز لگتے تھے, اتنے موٹے موٹے گلاسز, چھوٹا سا بچہ ہے 9-10 سال کا. اور اس کو یہ اتنی نظر اس کی خراب ہوئی کہ جب وہ چھوٹا سا تھا 2-3 ماہ کا, اس کو ٹائیفائڈ بخار ہوا اور بخار ہونے کی وجہ سے اس کو فٹس پڑے. فٹس پڑنے سے اس کی ایک سائڈ جو تھی وہ بالکل سلینڈر ہو گئی, ٹیڑھی ہو گئی نظر, اور ساتھ اس کی جو نمبر تھا وہ بڑھتے بڑھتے 9 پر آ گیا اور وہ مزید جو ہے بڑھتا ہی جا رہا تھا. اور ایک بڑے اچھے آئی ہاسپٹل میں اس کا ٹریٹمنٹ ہو رہا تھا. 2 سرجریز ڈاکٹر نے اس کو لکھی ہوئی تھی کہ جب یہ 10 ایئر کا ہو جائے گا تو ہم نے 2 آپریشن کرنے ہیں تاکہ اس کی آئی سائٹ سیدھی ہو اور سلینڈر ختم ہو, اور اس کی جو ہے نا تھوڑا لینس وغیرہ ڈالیں گے اور وٹ ایور جو ان کا پروسیجر تھا وہ کریں گے. تو میں نے ان کو مشورہ دیا کہ جب تک یہ بچہ اپنا عمر پوری کرتا ہے اس وقت تک آپ اس کو کوکوزی اور اسپائرولینا کھلانا شروع کر دیجیے, تاکہ اس کی دیکھتے ہیں کہ اس کی جو آئی سائڈ ہے وہ تھوڑی امپروو کر جائے گی تو شاید اتنا مسئلہ نہ ہو آگے اس کو سرجری کے لیے وہ تھوڑا اپنے اندر انرجی لے لے. تو اس کی مدر نے اس کو ایسے ہی کیا, اسپائرولینا اور کوکوزی دینا شروع کر دی. 3 ماہ بعد جب اس کی نظر دوبارہ چیک کروائی گئی تو وہ نظر کا جو نمبر تھا وہ 3 پر آیا, یعنی 9 سے 3 پر آ گیا اس کا نمبر. اور ساتھ میں جو سلینڈر تھا وہ بھی کافی حد تک بہتر ہو گئی اس کی نظر. تو ڈاکٹرس نے جب اس کو چیک اپ کیا 3 ماہ بعد تو انہوں نے کہا کہ نہیں, اب اس کو آپریشن کی ضرورت نہیں ہے, بچہ خود ہی امپروو کر رہا ہے اور ٹھیک ہو رہا ہے. تو اب اس کے انہوں نے آپریشن دونوں کینسل کیے, بلکہ اس کی مدر سے پوچھا کہ آپریشن کس لیے لکھے ہوئے ہیں اس کے, ان کی تو ضرورت نہیں ہے بچے کو. تو انہوں نے کہا کہ ابھی یہ پہلے ضرورت تھی, لیکن ابھی اس 3 ماہ کے بعد آپ نے جو ہے نا ڈیسیژن چینج کر دیا. تو یعنی اسپائرولینا آئی سائٹ کے اوپر اتنا بہترین کام کرتی ہے. اسی طرح ایک اور ٹیسٹیمونیل تھے میرے پاس, جنہیں میں نے, وہ اولڈ ایج خاتون تھی اور آنکھوں میں ان کے موتیا, ایک سائڈ پہ موتیا آ گیا تھا آنکھ میں. تو وہ یہاں پر ایک آئی ہاسپٹل ہے, اس سے سارا وہ لکھوا کے, اور وہ کیونکہ ہائپر ٹینشن پیشنٹ تھی, انہوں نے 1 ماہ کا ان کو ٹائم دیا کہ 1 ماہ بعد آ کے آپ اپنا یہ آپریشن کروا دیں, ہم نے لینس ڈالنا ہے. تو پھر وہ میرے پاس آئی, انہوں نے کہا میرے پٹھوں میں بھی کمزوری ہے, خون کی بھی کمی ہے, تو آپ مجھے کوئی اچھا سا سپلیمنٹ بتا دیں. میں نے ان کو اسپائرولینا دے دیا کہ آپ یہ اسپائرولینا کھائیے, اس سے آپ کے خون کی کمی بھی پوری ہوگی, آپ کی کمزوری بھی پوری ہوگی, اور یہ ایک بڑا اچھا فوڈ ہے, ایک خوراک ہے جو آپ کو صحت دے گی. تو وہ انہوں نے 1 ماہ کھایا. اس کے بعد جب وہ اپنے آپریشن کے لیے واپس ادھر ہاسپٹل آئے تو انہوں نے کہا کہ آپ کا موتیا بھی ٹھیک ہو گیا, اب آپریشن کی ضرورت نہیں ہے. یعنی انہوں نے اپنی کسی اور ریزن کے لیے اسپائرولینا کھائی, لیکن اس کا آئی کے اوپر اتنا بہترین افیکٹ آیا کہ ان کا موتیا بھی ختم ہو گیا. تو اس طرح اسپائرولینا اور کوکوزی بچوں کی جو آئی سائڈ ہے اس کے اوپر بہت گڈ رزلٹ جو ہے وہ لے کے آتی ہے. اب کوکوزی اور اسپائرولینا بچوں کی ہائی انرجی نیڈ کو بھی پورا کرتی ہے. ایک بڑھتا ہوا بچہ ہے, اس کی بونس بڑھ رہی ہیں, اس کو ہائی انرجی چاہیے اپنے باڈی کے لیے. اب جس طرح کی خوراک ہمارے پاس اویلیبل ہے اس خوراک کے اوپر تو ریلائی نہیں کیا جا سکتا, کہ جس طرح کے ہم لوگ دودھ لے رہے ہیں جو مشینوں میں تیار ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, جس طرح کا چکن ہے, جس طرح کا فروٹ ہے, تو ان کے اوپر ہم یہ نہیں ریلائی کر سکتے کہ یہ بچے کی ہائی انرجی نیڈس کو پورا کر دیں گے. ہمیں کوئی نہ کوئی بوسٹر اس کے لیے چاہیے ہوتا ہے. اسپائرولینا اور کوکوزی مل کے بہترین انرجی بوسٹر کا کام کرتے ہیں, اور یہ بچوں کی فزیکل گروتھ بھی کرتے ہیں, ان کا امیون سسٹم بھی بڑھا دیتے ہیں, اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ان کی وہ جو میگنیٹک ویوز ہیں ان سے بھی ان کو بچا لیتے ہیں. ان کی میموری کے اوپر بھی بڑا اچھا کام کرتے ہیں. کوکوزی جو ہے یہ ڈیٹاکسیفائر ہے, میں نے بتایا کہ اس کے اندر گینوڈرما مشروم ہے جس کی وجہ سے یہ ڈیٹاکسیفیکیشن بھی کرتا ہے بچوں کی, اور ان کی ہائٹ اور ویٹ کو امپروو کرتا ہے اور باڈی کو بیلنس کرتا ہے. اسپائرولینا کھلانے سے, اسپائرولینا کو صومالیہ میں بھی کھلایا گیا, اور یہ یہاں پر میں ایک پکچر ڈسپلے ہوا ہے ایک بچے کا جو کہ میل نیوٹریشن کا شکار ہے, اس کے منہ پہ اسپائرولینا لگا ہوا بھی ہے, تو اس کو اسپائرولینا دیا جا رہا ہے, اور 90 ڈیز بعد آپ اس کی ہیلتھ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کتنی امپروومنٹ آئی. تو اس طرح سے اسپائرولینا جو ہے وہ بچوں کی گروتھ میں, ان کے وزن کو بڑھانے میں, ان کی ہائٹ کو بڑھانے میں بہترین کام کرتی ہے.
اب کوکوزی کے ایفیکٹس جو ہیں وہ مینٹل ہیلتھ کے اوپر ہم دیکھتے ہیں. ہم نے سروے کیا یہاں پر بہت سارے اسکولس میں ہم نے جا کے بچوں کو کوکوزی کھلایا, ان کا میڈیکل چیک اپ کیا, ان کا ہائٹ اور ویٹ نوٹ کیا, اور پھر اس کے بعد ان کو کوکوزی ریکمینڈ کر دیا. ٹیچر سے ہم نے کہا کہ یہ بچے 2 ماہ لگاتار کوکوزی پئیں گے, اس کے بعد ہم واپس آ کے ان کا دوبارہ چیک اپ کریں گے, اور آپ نے ان کے اوپر نظر رکھنی ہے کہ ان کے اندر کیا تبدیلیاں آتی ہوئی آپ کو محسوس ہو رہی ہیں. تو جب ہم نے وہ سروے کیا اور اس کے 2 ماہ کے بعد پھر دوبارہ جا کے جب بچوں کو چیک کیا, تو بچے جو ہیں وہ, جو ٹیچرز نے ہمیں بتایا کہ بچے جو پیچھے بیٹھتے تھے, بیک بینچر تھے, انہوں نے آگے آ کے بیٹھنا شروع کر دیا, پڑھائی میں بھی انٹرسٹ لینا شروع کر دیا, اور ساتھ ساتھ باقی جو ان کی ایکٹیویٹیز تھی اس میں بھی انہوں نے بہت اچھے سے حصہ لینا شروع کیا. اور 2 مہینے میں ان کے جو ٹیسٹ میں جو مارکس آتے ہوتے ہیں اس میں بھی انہوں نے 40% جو ہے امپروو کر لیا. تو اس طرح یعنی ان کی برین کی, ان کی مینٹل ہیلتھ کی, ان کی گروتھ ہوئی کوکوزی لینے سے. اب اس میں جو ہے فلیونوائڈس ہیں جو کہ بچوں کے برین کے لیے بڑی اچھی پروٹین ہے, اور اس کو بہت اچھے طریقے سے اینٹی آکسیڈنٹ کا کام بھی کرتے ہیں, اور ریڈیکلز کے اس سے اثرات سے بھی بچاتے ہیں. گینوسیلیم ہے جو کہ بوسٹ کرتا ہے برین کی پاور کو. تو اس طرح اس کے اندر جو اجزاء پائے جاتے ہیں وہ اس کے برین کو طاقت پہنچا رہے ہیں, دماغ کو طاقت پہنچاتے ہیں, ان کے سگنلز کو مضبوط کرتے جاتے ہیں, اور ان کے لیے ایک پازیٹیو جو ہیں سگنلز جو ہیں وہ برین کے اندر ڈیولپ کرتے جاتے ہیں. اسپائرولینا کے اوپر جب سروے ہوا اور تقریباً 60 ڈیز جو ہے 2 گرام اسپائرولینا بچوں کو کھلائی گئی, تو 62% تک امپروومنٹ بچوں کے اندر دیکھی گئی, جو کہ بہت اچھی امپروومنٹ تھی. اور یہ ایکسپیریمنٹس جو ہیں تمام دنیا میں کیے جا رہے ہیں اور کیے گئے ہیں اسکولس کے حوالے سے بھی, اور اپنے بچوں کو بھی ہم نے جب کھلائی ہے تو ہم نے اپنے بچوں کے اندر بھی یہی امپروومنٹ دیکھی. اسی لیے میں نے آج یہ خاص طور پہ بچوں کے لیے پلان کیا کہ ان کی ہیلتھ کی طرف توجہ کرے. یہی ہماری نسل آگے جا کے ہم اس کے اوپر ہی ڈیپینڈنٹ ہوں گے. یہ مضبوط ہوگی تو ہمیں بھی سہارا ملے گا, ہم بھی مضبوط ہو جائیں گے. تو ان کی طرف توجہ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے, اور ان کی مینٹلی ہیلتھ, ان کی فزیکل ہیلتھ, ان کی سوشل ہیلتھ, تینوں کی طرف آپ لوگوں کو دیکھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. تو اسپائرولینا جو ہے وہ ڈائجسٹ ہونے میں بہت ایزی ہے, کیونکہ یہ ایک ویجیٹیبل پروٹین ہے, اس کی ڈائجیشن بہت ایزی ہے, اور جو اس میں امائنو ایسڈس پائے جاتے ہیں وہ بچے کی مینٹل ہیلتھ کے لیے, اس کی فزیکل گروتھ کے لیے بہت اچھا کام کرتے ہیں, اور یہ ایک کمپلیٹ فوڈ ہے. اسپائرولینا اینڈ کوکوزی کا ایفیکٹ آئز کے اوپر میں نے بھی بتایا کہ بہت اچھا رہا, اور یہاں پر نائٹ بلائنڈنس کے لیے اسپیشلی جو ہے اسپائرولینا کو یوز کرایا گیا سندھ کے ایک گاؤں میں, جہاں پر تقریباً 70% بچے جو تھے وہ نائٹ بلائنڈنس کا شکار تھے, اور آگے لوگوں کی جو نسلیں تھیں وہ اسی بیماری میں مبتلا ہوتی جا رہی تھیں. تو نائٹ بلائنڈنس کے اوپر جو کہ وائٹامن اے کی ڈیفیشنسی سے ہو رہا تھا, اور اس پہ جب اسپائرولینا کو کھلایا گیا تو ان بچوں میں سے تقریباً 85% بچے جو تھے وہ واپس دیکھنا شروع ہو گئے, اور ان کی نظر بالکل ٹھیک ہو گئی, جس کے اوپر پھر اسپائرولینا کو بیسٹ فوڈ کا ایوارڈ پاکستان کی طرف سے بھی دیا گیا. اس نے نائٹ بلائنڈنس کے اوپر بھی بہت اچھا کام کیا. اب اسپائرولینا جو ہے یہ ایکسیس ویٹ کو بھی کنٹرول کرتی ہے, کیونکہ آج کل بچوں کی جو ایکٹیویٹیز ہیں, اب کرونا کی وجہ سے اسکول بند ہوئے ہوئے ہیں, بچے گھر میں بیٹھے ہیں, اور جنک فوڈ جو ہے وہ بے تحاشا کھا رہے ہیں. اب تھوڑی تھوڑی دیر بعد ان کو بھوک لگ جاتی ہے, کیونکہ اور کچھ ان کو کرنے کے لیے ہے نہیں, ان کا کام, ان کی اسٹڈیز بلاک ہوئی ہوئی ہیں. تو ایسے میں ان کا ویٹ جو ہے وہ بڑھ رہا ہے, اور بے تکے طریقے سے بڑھ رہا ہے. اس کے علاوہ ایسے بچے جن کے ہارمونس ڈسٹرب ہیں, اور ہارمونس ڈسٹرب ہونے کی وجہ سے ان کا ویٹ جو ہے وہ انکریز کرتا جا رہا ہے, بڑھتا جا رہا ہے, تو ایسے بچوں کو بھی اسپائرولینا کی فوڈ دے کے, جو فیٹ فری فوڈ ہے اور کولیسٹرول کو کم کرتی ہے, تو یہ فوڈ ان کو کھلا کر ان کے لو فیٹس میں یہ ہوتی ہے اور لو شوگر کرتی ہے,
تو یہ فوڈ ان کو کھلا کر ان کے ویٹ کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. یہ ویٹ کو لوز کرنے میں بھی بہت مدد کرتی ہے. بچوں کے علاوہ ایسی خواتین جن کا ویٹ بڑھ رہا ہو، چاہے وہ کسی بھی وجہ سے ہو، تو ویٹ بڑھنے والی جو خواتین ہیں، اگر آپ اپنی فوڈ میں ناشتے سے پہلے اسپائرولینا کو لینا شروع کر دیں تو اچھا خاصا ویٹ ریڈیوس کر سکتی ہیں، اور ساتھ میں اپنی صحت کو بھی بہترین کر سکتی ہیں، کیونکہ یہ آپ کے لیے کیلشیم بھی بہترین ہے، اور آپ کی فیٹس بھی آپ کو لو فیٹس میں لے کے جائے گی. آپ اس طرح جو مطلب صبح ناشتے میں جتنا فیٹ آپ اپنے اندر لیتے ہیں تو یہ اس کو بھی کم کر دے گی. تو اسپائرولینا جو ہے وہ ویٹ کو ریڈیوس کرتی ہے، اور اس میں ایپیٹائٹ کو کم کرنے والا ایک جز فونیلین پایا جاتا ہے، جو آپ کے بچے کے اندر جو ایکسٹرا اس کو خواہش ہوتی ہے کھانا کھانے کی وہ کم کر دیتا ہے. تو اس طرح بچے کا جو ویٹ ہے وہ بھی کنٹرول ہو جاتا ہے. میل نیوٹریشن میں اسپائرولینا بہترین کام کرتی ہے، اور اس کو بیبی سیو ڈرگ بھی کے طور پہ بھی ویسٹ افریقہ میں اس کو استعمال کرایا گیا. اس کے علاوہ نرسنگ مدر کے لیے بھی، نیو بورنس بیبی کے لیے بھی اس کو کھلایا گیا ہے. یہ ان کے لیے بھی بالکل سیف ہے. اس کے اندر GLA ہے جو DHA کے ساتھ مل کر بہترین برین کی ڈیولپمنٹ کرتا ہے فیٹس کی. اور یہ جو انفینٹس ہوتے ہیں، مطلب چھوٹے سے بچے ہوتے ہیں، یہ ان کے لیے بھی سیف ہے. یعنی اگر مدر استعمال کر رہی ہے اپنی آئرن ڈیفیشنسی کو پورا کرنے کے لیے تو یہ بچے کے لیے سیف ہے، وہ ایزیلی اس کو کھا سکتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو پریگننٹ مدرس ہیں ان کی بھی ڈائٹ کا حصہ اسپائرولینا لازمی ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ان کو صحت دینے کے ساتھ ساتھ ان کے آنے والے بچے کو بھی مکمل صحت دیتی ہے، اور اس کے اندر بھی بہت اچھی گروتھ جو ہے وہ اس کو لے کے چلتی ہے. یہاں پر میں نے یہ جو ہے 2 دفعہ یہ دیکھا کہ ایک ہمارے پڑوس میں یہ خاتون تھی، ان کو میں نے شروع سے ہی اسپائرولینا کھلائی، اور پوری پریگنینسی انہوں نے اسپائرولینا کھائی. تو جب ان کی بیٹی ہوئی تو وہ پورے ہاسپٹل میں سارے نرسز اس کو اٹھا کے لے کے پھرتی تھی. وہ ماشاء اللہ اتنا اچھا اس کا ویٹ اور کلر اس کا، اور وہ پنک بالکل، یعنی آئرن اتنا اچھا اس بچے کا. تو ہم نے اس کا نام ہی اسپائرولینا بیبی رکھا ہوا تھا. تو یعنی اتنا اچھا وہ گرو کرتا ہے بچہ پھر اس کے ساتھ جو ہے نا. تو اسپائرولینا جو ہے وہ پریگننٹ ویمن کو مسٹ کھلانی چاہیے. ایتھلیٹس کے لیے بھی، جو بچے کھیل کود کے میدان میں آگے ہیں، جو ایتھلیٹس ہیں، جو کسی بھی گیم میں بہت حصہ لیے ہوئے ہوتے ہیں، ان کی ہائی انرجی نیڈس کو پورا کرنے کے لیے ایتھلیٹس کو بھی جو ہے وہ اسپائرولینا جو ہے کھلائی جاتی ہے، کیونکہ یہ ایک کمپلیٹ فوڈ ہے جو آپ کی ہیلتھ کے لیے اور آپ کی پرفارمنس کو بڑھا دیتی ہے. ایتھلیٹس کو زیادہ مقدار میں آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے، اور زیادہ مقدار میں ان کو پروٹین چاہیے ہوتی ہے. تو یہ دونوں طریقے سے ان کی جو ضرورت ہے اس کو پورا کرتی رہتی ہے. اور ورلڈ کلاس جو اولمپک ایتھلیٹس ہیں چائنا کے اور کیوبا کے، وہ بھی اسپائرولینا یوز کر رہے ہیں، اور وہ یوز کرنے کے بعد ان کی پرفارمنس جو ہے وہ بہترین ہو گئی. تو اس طرح آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں. اب ایک اور بات یہاں پہ میں بتا دوں کہ کوکوزی اینڈ اسپائرولینا صرف بچوں کے لیے نہیں ہے، یہ ہر ایک کے لیے ہے. یہ ہر باڈی کو فائدہ دیتی ہیں. یہ آپ کے لیے بھی ضروری ہے، یہ ان ماؤں کے لیے بھی ضروری ہے جنہوں نے سارا دن بچوں کی دیکھ بھال کرنی ہے، ان کے پیچھے پیچھے بھاگنا ہے، اور ان کی سارا دن جو ہے وہ کر کے رات کو تھک جانا ہے. تو ان کے لیے بھی کوکوزی اور اسپائرولینا کا استعمال جو ہے وہ بے حد ضروری ہے. یہ ان اولڈ ایج فیملی ممبرس کے لیے بھی بہت ضروری ہے جو اپنی خوراک پوری نہیں کھا سکتے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ دانت جو ہوتے ہیں ان کی لائف 60 ایئرس کی ہوتی ہے، 40 ایئرس کی ہوتی ہے، اور 40 ایئرس کے بعد 60 تک انہوں نے ختم ہو جانا ہوتا ہے. تو پھر اس طرح فوڈ کو انجوائے نہیں کر پاتے جو اولڈ ایج پیپل ہیں. تو ان کے لیے اسپائرولینا اور کوکوزی ایک بہترین غذا ہے. تو اس لیے میں یہ کہوں گی کہ ہم اسپائرولینا اور کوکوزی کو صرف بچوں کے لیے ہی نہیں مخصوص کریں گے، بلکہ یہ آپ سب کی غذا ہے، اور تھوڑا تھوڑا اس کو اپنی فوڈ کا حصہ لازمی بنائیے. تو اس لیے چینج کیجئے اپنے برانڈ کو، اور ڈیسائیڈ کیجئے کہ کیا چیز اچھی ہے آپ کی فیملی کے لیے،
آپ کے بچوں کے لیے اور آپ کے لیے. کوکوزی اور اسپائرولینا یہ آپ لوگوں کے لیے بیسٹ فوڈ ہے. تھینک یو ویری مچ. اگر اس بارے میں آپ کو کوئی بھی سوال پوچھنا ہے، کوئی بھی معلومات لینی ہے تو آپ مجھے میسج کر سکتے ہیں اور آپ مجھ سے ای میل کر سکتے ہیں. میرا ای میل ہے sabahatakram78@gmail.com اور آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اس حوالے سے، یا اپنے بچوں کی کسی بھی پرابلم کے حوالے سے، اور کوکوزی اسپائرولینا کی ڈوز کے بارے میں کچھ بھی آپ لوگ پوچھنا چاہیں تو مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ. اللہ نے